سب سے پہلے آج کی اہم خبر، جمعیت علماء اسلام کا ایک دھرنے کا اعلان اور کہا ہے کہ کارکنان تیاری کر لیں۔ یہ ایک خطرناک پیغام ہے، لیکن پہلے آپ پیغام سن لیں، پھر ہم سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے بات کریں گے۔ اگر قائد ملت اسلامیہ کے خلاف بلا وجہ پروپیگنڈا بند نہ ہوا تو دھرنا دیں گے۔ تمام کارکنوں کو، ہر صوبائی جماعت صوبے کے کارکنوں کو تیار رکھیں۔ جب مرکز کی طرف سے اشارہ مل جائے گا، لاکھوں کی تعداد میں آپ کو یہاں جمع ہوں گے۔ سینیٹر صاحب، خوش آمدید پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ آپ مجھے نہیں پتا سے عمر میں کم ہے یا زیادہ ہیں، لیکن یہ جو ابھی میں نے سنا ہے کچھ دیر پہلے حیدری صاحب کا یہ پیغام، اور یہ پیغام سن کے مجھے 22 اپریل 1977 یاد آ گیا۔ آج سے 49 سال پہلے ایسے ہی پیغامات پاکستان قومی اتحاد کے پلیٹ فارم سے بھی نوجوانوں کو، اس وقت کے نوجوانوں کو دیے جاتے تھے، اور نوجوانوں نے وہ پیغامات اٹھائے۔ اس میں میرے 2 بھائی بھی تھے جو گھر سے گئے اور پھر واپس نہیں آئے، کیونکہ پاکستان کے سیاستدان عوام کو سڑکوں پہ لاتے ہیں، وائلنس کرواتے ہیں اور پھر لاشیں اٹھا کے گھر چلے جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے، اب آپ اسلام آباد میں بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا کوئی اور طریقہ نہیں ہے سیاسی احتجاج کا؟ جب مولانا صاحب پہ ایک حملہ ہوا ہے، ٹرولز نے کیا ہے، اور حملے سے مراد ہے کہ سوشل میڈیا کا، کیا پرامن طریقہ نہیں ہو سکتا؟ کیا بدلا 50 سال میں؟ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی آپ نے تصدیق کی ہے اسٹیٹمنٹ کی؟ جی بالکل کی ہے تصدیق، صاحب سے یہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر ہے اور ہم چلا بھی رہے ہیں، سارا آپ کے سوشل آ رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے بھی کسی ایک منٹ ذرا، کیونکہ مجھے کسی دوست نے یہ بھجوایا ہے، مگر جو اس میں حیدری صاحب کا جو انہوں نے اس میں جو پہنا ہوا ہے وہ تو اس وقت پہننے کی کوئی تک نہیں بنتی، مگر اسٹل میں اس کو کنفرم کرتا ہوں۔ مگر ایک چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے، اور کسی قانون کی وائلیشن یا کوئی تشدد جو ہے نا ہمارا کبھی بھی مقصد نہیں رہا، اور ہم جو بھی بات کرتے ہیں احتیاط سے کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ سادگی میں بھی جو ہے نا چیزیں چل جاتی ہیں۔ مجھے کسی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ جی یہ اس طرح سے جو ہے نا کوئی چیز جو ہے نا وہ ہے، تو میں نے کہا میں کنفرم کرتا ہوں، مگر اس وقت میں میٹنگ میں تھا، اور میٹنگ کے بعد پھر ایک پریس کانفرنس تھی، وہ کر کے ابھی میں گھر پہنچا ہوں صبح سے، تو میں اس کو کنفرم خود کرنا چاہوں گا پہلے، پھر اس کے اوپر تبصرہ کر سکوں گا۔ مگر میں آپ کے ساتھ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام پرامن سیاست پہ بلیو کرتی ہے۔ ہم کبھی دستور سے باہر نہیں جاتے، ہم کبھی قانون سے باہر نہیں جاتے۔ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، صرف یہ بتا دیں کہ اگر یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ واقعی ان کا میسج ہے، تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے یا مذمت کریں گے؟ نہیں، میں مذمت یا سپورٹ کی بات بعد میں آئے گی۔ ایک اور میں آپ کے ساتھ ایک منٹ سن لیجئے۔ جی ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جمعیت علماء اسلام کبھی اتنے بڑے جو ہے نا وہ ایکشن جو ہے وہ کوئی ایک شخص، بھلے وہ جنرل سیکرٹری ہو یا مولانا خود ہو، وہ اس طرح سے نہیں لیا کرتے۔ جو کچھ بھی ہوگا وہ اداروں کا فیصلہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ سیاستدان بچوں کو سڑکوں پہ کیوں لاتے ہیں؟ وائلنس کبھی پولیس کے ساتھ، تمام سیاسی جماعتیں باری باری لوگوں کو سڑکوں پہ بچوں کو لاتی مرواتی کیوں ہیں؟ میرا یہ سوال کا جواب کون دے گا؟ مجھے یہ بتائیے، آپ جذباتی ہو رہے ہیں۔ ہو رہا ہوں نا، کہ 50 سال ہو گئے دیکھتے ہوئے یہ ساری گیم۔ سن تو لینا آپ کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی سمارٹنیس ہی نہیں ہے، خالی بچوں کو سڑکوں پہ لاؤ، مروا دو، وائلنس کرو۔ ایسا نہیں ہے، اس وجہ سے پورے پاکستان میں کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، ایون کسی ادارے کے پاس بھی نہیں ہے، جو گورنمنٹل ادارہ ہو ان کے پاس بھی نہیں ہے، اسی لیے پاکستان کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے۔ مگر جمعیت علماء اسلام امن کی سیاست کرتی ہے، کوئی ٹکراؤ کی پالیٹکس نہیں کرتی، اور یہ ہم نے آج تک یہ کوشش کی ہے
کہ کوئی بچہ اپنا یا کسی اور کا وہ نہ مارا جائے. چلیں. یہی ہماری پالیٹکس کی بنیاد ہے. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بات کرنے کا. اور ظاہر ہے ایک سچویشن ایسی ہے جس پہ مجھے یہ بات کرنی پڑی ورنہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ ہمارے وطن عزیز میں حالات ہی یہ ہو گئے ہیں کہ سیاست میں تشدد اتنا آ گیا ہے کہ ہر کام کے لیے نوجوانوں کو آگے کر دیا جاتا ہے، کچھ بھی مسئلہ ہو. اپنے پروگرام کا تعارف کروا دوں. ہمارے آج کی ٹاپ سٹوری ہوگی مولانا صاحب نے یہ جو دھمکی دی ہے دھرنے کی اور کشمیر الیکشن پہ سینیٹر رانا ثناء اللہ خان صاحب مشیر ہیں وزیر اعظم کے برائے سیاسی امور، ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے. وہ ابھی کشمیر کے دورے سے واپس آئے ہیں کہ وہاں پہ چل کیا رہا ہے. کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کچھ اور لگ رہی ہے، مسلم لیگ نون کی کچھ اور لگ رہی ہے، ایک تیسری جماعت ہے اس کی کچھ اور لگ رہی ہے، اور چوتھی جماعت کی کچھ اور لگ رہی ہے. ہاٹ ایشو ہوگا ہمارا بدخشاں پر قبضہ اور طالبان کا زوال شروع. ہم نے دیکھا ہے کہ بنو اور اس کے ارد گرد اضلاع میں بڑی تیزی سے آپریشن جاری ہے، کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، اور بلوچستان میں بھی آپریشن شبان جاری ہے. وہاں سے بھی درجنوں دہشت گردوں کے مرنے کی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن یہ کب ختم ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس پہ بات کریں گے. حسن خان صاحب ماہر ہیں افغان امور کے ہاٹ ایشو میں، اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا پاکستانیوں کے لیے برطانوی ویزے بند ہو جائیں گے. یہ سوال ہے کیونکہ جو نئے وزیر اعظم آئے ہیں اینڈی برن ہائم، انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے پہلے آنے سے پہلے کہ وہ اگر شبیر احمد جو گرومنگ گینگ کا لیڈر ہے اس کو پاکستان میں واپس نہ لیا، کیونکہ ہم تو ان کے غلام ہیں، ابھی تک کالونی ہے، تو وہ کیا کریں گے، وہ پاکستانیوں کے ویزے بند کر دیں گے. اور پاکستان نے اس کے جواب میں کیا، پاکستانی بھی سمارٹ قوم ہے، ہماری ایلیٹ ضرور سمارٹ ہے، انہوں نے آلریڈی قانون سازی شروع کر دی ہے. بلو پاسپورٹ سب کو مل جائے گا، جو اوپر ٹاپ کی جو کریم ہوگی ان کو ویزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ اور مجھے پڑے گی، ہماری خیر ہے. یہ ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہوگا. شروع کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سینیٹر صاحب بہت شکریہ ان کا. آپ پہلے چھوٹا سا ایک اس پہ تبصرہ کر لیں کہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا ایک آڈیو میسیج چل رہا ہے، اور وہ ان کے سوشل میڈیا بھی چلا رہا ہے، ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ دھرنے کی تیاری کر لیں جس دن بھی ہم کال دیں. تو حکومت کرے گی اس پہ کچھ یا خود ہی کرے گا؟ دیکھیں یہ انتہائی افسوسناک ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ افسوسناک ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان سے جو ہے وہ ایک تنازع یا ایک جو ہے وہ لوگوں میں ہیجان کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی وضاحت کر دی جاتی، معافی نہ بھی مانگی جاتی، لیکن یہ کہہ دیا جاتا کہ جو عمومی طور پہ اس بیان سے سمجھا گیا کہ شہداء کی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ توہین کی گئی ہے، ان کی فیملیز کو جو ہے وہ دکھ پہنچایا گیا ہے، اور اس قسم کا تاثر اس بیان سے ابھرا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی جان جو ہے وہ اس ملک اور وطن کے لیے کسی موٹیویشن کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف وہ کیونکہ تنخواہ لے رہے ہوتے تو اس لیے جو ہے وہ جان قربان کرتے ہیں. جبکہ جان دینا جو ہے یہ نہ کسی تنخواہ نہ کسی مراد کے پیش نظر نہیں، یہ ایک جذبہ اور ایک موٹیویشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے وہ اپنی جان جو ہے وہ اپنے وطن پہ یا کسی بھی اپنی کاز کے لیے جو ہے وہ قربان کرتا ہے. تو اب یہ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بیان جو آج سنا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اے آئی کی کوئی جو ہے وہ کارگزاری ہو اور ان کا بیان نہ ہو، لیکن اگر یہ ان کا بیان ہے تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے. لیکن ان کے ویب ہم نے پورا اس کو چیک کیا ہے. سوری ٹو انٹرپٹ یو. اب وہ اے آئی کے ذریعے بنایا گیا ہے یا ان کی اوریجنل آواز ہے یہ تو ان کو پتا ہوگا، لیکن یہ ہے JUI اس کو اون کیا ہوا ہے انہوں نے. دیکھیں ابصار صاحب اس وقت جس قسم کی صورتحال جو ہے وہ ملک میں موجود ہے، اور جس قسم کی قربانی اور جس قسم کی قومی حمایت کی اس ادارے کو ضرورت ہے، تو یہ تو ایک اس قسم کی گفتگو یا اس قسم کا کوئی عمل جو ہے یہ تو اسے کمزور کرنے کے مترادف ہے. یعنی ملکی دفاع کو کمزور کرنے کے مترادف عمل جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ کوئی
اس کو ٹالریٹ کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ بڑا سخت ری ایکشن آئے گا. رانا صاحب، لوگوں کی طرف سے ریئیکشن تو آئے گا سو آئے گا. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں نے سینیٹر کامران مرزا صاحب سے بھی کیا تھا کہ 1977 کی بات میں نے انہیں یاد کروائی ہے. 50 سال بعد بھی آج ہم وہیں کھڑے ہیں. مطلب تیسری نسل اب ان سیاسی لیڈرز کے لیے سڑکوں پہ آ کے اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں. مائیں اپنے نوجوان بچوں کی لاشیں اٹھاتی ہیں اور بینڈ ڈالتی رہے، ساری عمر ان کی گزر جاتی ہے. کوئی فرق نہیں پڑا. اس وقت پی این اے تھے، اب یہ مطلب مولانا مفتی محمود صاحب تھے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. کوئی آپ سیاسی جماعت، پہلے دوسری کشمیر میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی سمارٹنیس، کوئی اسٹریٹجی، کوئی پلاننگ، کوئی عقل، کوئی پرفارمنس یہ کیوں نہیں آتی کہ آپ لوگ اگر آؤٹ سمارٹ کرنا چاہتے ہیں مخالف قوتوں کو، سیاسی یا غیر سیاسی، تو آپ کوئی سمارٹ گیم کھیل لیں، سوائے اس کے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ لے آؤ، مروا دو اور پھر وزارتیں لو جیسے 1977 میں لی تھی ماشاء اللہ لگنے کے بعد. تو یہ سائیکل سے ہم نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ فیصل آباد سے آپ کو پتہ ہے 77 میں وہاں کیا ہوا ہے، اور اب یہ نئی جو ہو رہی ہے نئی نسل، تیسری نسل بھی وہی کچھ بھگت رہی ہے. کیوں؟ آپ نے اس کی صحیح تصویر کشی کی ہے کہ یہ تو لوگوں کو یعنی ایک ایسی جگہ پہ لے کے جانا. اب آج سے 3 سال پہلے جو صاحب لوگوں کو اپنی ذاتی غرض کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ لے کے گئے، حملہ آور کروایا، اور دوسری